اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن امور کی یاد دہانی کروائی ہے جو پہلے ان کی آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان احکام کو فراموش کر دیا اور ان سے روگردانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں ان تمام امور کو یاد کرنے اور ان کو بروئے کار لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جس سے انہیں نہی کی گئی ہے، جس کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو باطل کے ساتھ آمیزش نہ کرو، مخلوط نہ کرو، اور اسی طرح حق کو کتمان مت کرو۔ یہ دونوں کام بنی اسرائیل انجام دے رہے تھے، اور اسی عیب کے نتیجے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو جانتے ہوئے، جس طرح قرآن کا فرمانا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو حق کیا ہے، اس کے علم رکھنے کے باوجود چھپاتے بھی ہو حق کو اور اسے باطل کے ساتھ مخلوط بھی کرتے ہو تم۔ حق و باطل قرآن کریم کے دو بنیادی معارف اور مطالب ہیں، دیگر مطالب کی طرح، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اساسی ترین اور بنیادی ترین مطالب اور معارف قرآن کریم کے حق و باطل ہیں، یہ دو مطلب، باقی تمام کتاب اور باقی تمام آیات ان دو الفاظ کی تشریح ہیں، تفسیر ہیں، تبیین ہیں اور ان کی وضاحت ہے۔ اور یہ دو علاوہ قرآن کریم کے اور نظام الہی کے عام لوگوں کی زندگی میں بھی دو مطلب کثرت سے استعمال میں آتے ہیں، اور ان پر جس طرح دینی امور کا دار و مدار ہے ہدایت کا، اسی طرح لوگوں کے آپس کے جو مطالب اور مسائل ہیں، بے شک ان کا دین سے نہ بھی تعلق ہو، ان کا دار و مدار بھی انہی دو نقطوں کے اوپر ہے، حق و باطل کے اوپر۔ حق کا معنی بیان کیا ہے کہ حق کا معنی لغوی معنی ہے ثبات، ایک ہی معنی ہے اس کا، متعدد معانی نہیں ہیں، استعمالات متعدد ہیں، چونکہ اسی ثبات کے مصادیق اور اس کے لوازمات کثرت سے ہیں، ان لوازمات کو اور اس کے مصادیق کو معانی کے طور پر، استعمالی معانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ حق کے کئی معانی ہیں، ایک ہی معنی ہے ثبات، اور باطل اس کے مقابلے میں مفہوم ہے جو ثبات کے برعکس ہے، یعنی عدم ثبات، نفی ثبات، ثابت نہ ہونا، ثبات نہ ہونے کو بطلان کہتے ہیں۔ حق
و باطل تمام امور کا وصف ہیں، خود حق و باطل اپنا مستقل مصداق نہیں رکھتے، بلکہ باقی موجودات اشیاء ان کی صفت واقع ہوتے ہیں۔ جتنے بھی موجودات ہیں وہ یا حق سے متصف ہیں یا باطل سے۔ حق ان موجودات کو کہیں گے ہم، یا امور کو جن کے اندر ثبات ہے، ان کے ثبات کے پہلو سے، ثابت ہونے کے پہلو سے انہیں حق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ امور یا حقائق جو ہمیں حقیقت لگتے ہیں لیکن ان کو ثبات حاصل نہیں ہے، توہم ہوا ہے، تخیل کے نتیجے میں ان کا ثبات انسان کے ذہن میں آیا ہے لیکن حقیقت میں ان کو ثبات حاصل نہیں ہے، ان امور کو باطل کہتے ہیں۔ تکوینی امور بھی حق سے متصف ہیں اور باطل سے، اور اسی طرح تشریعی امور بھی حق و باطل سے متصف ہیں۔ علوم نے بھی اپنی اپنی اصطلاحات میں حق کو استعمال کیا ہے، جیسے علم فلسفہ ہے، علم کلام ہے، علم فقہ ہے۔ انہوں نے حق کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور درست استعمال کیا ہے، چونکہ جن چیزوں کو حق کہا ہے وہ اسی ثبات کے لحاظ سے ہی انہیں حق کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ آیات قرآن میں تکوینی امور کو بھی حق کہا ہے اور تشریعی امور کو بھی حق کہا ہے۔ تکوینی امور میں خود ذات خداوند تبارک و تعالیٰ سب سے اہم مصداق حق کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے۔ اور پھر وہ تمام حقائق، وہ تمام موجودات جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہوئے ہیں، وجود میں آئے ہیں، مخلوقات ہیں جنہوں نے لباس خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا ہے اور موجودات کے زمرے میں شامل ہیں، خواہ وہ مادی موجودات ہیں یا غیر مادی ہیں، وہ چھوٹے موجودات ہیں یا بڑے موجودات ہیں، وہ سب کے سب متصف بحق ہیں اور قرآن میں انہیں حق کہا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر لفظ حق استعمال ہوا ہے تشریعات کے اندر، امور تشریعی، یعنی وہ ضوابط، قوانین اور ہدایت نامہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس کے لیے حق کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں آیات الہیہ کے لیے لفظ حق استعمال ہوا ہے، اور دینی احکام کے لیے، دینی اصولوں کے لیے، دینی قوانین کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں قوانین، ان کے لیے حق کا استعمال ہوا ہے۔ حق، وہ مقصود حق سے وہ ہے کہ وہ احکام، وہ حقائق، وہ دستورات اور آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، نازل فرمائی ہیں انبیاء کرام کے ذریعے سے، وہ حق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو آیات اور احکام انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں وہ حق ہیں۔ حق اسی لغوی معنی کے لحاظ سے، قرآن کی اصطلاح بھی اسی کے اوپر قائم ہے۔ قرآن میں حق سے مراد یعنی وہ ثابت امور، وہ ثابتات، وہ ثابت امور و حقائق و احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، بیان فرمائے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہونا ان کا قطعی ہے، یقینی ہے اور حتمی ہے، جس میں شک و شبہ اور ریب نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے، لیکن
مختلف وجوہات سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تأثر قائم ہوا ہے کہ یہ بھی گویا اللہ کی جانب سے ہیں۔ یہ غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہوا ہے، نادانستگی کی وجہ سے بھی ہوا ہے، اور عمدن بھی ہوا ہے، جیسا اس آیہ کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیہ 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ ایسے امور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہیں، اور یہ عمدن کیا گیا ہے، جانتے ہوئے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آگاہانہ طور پر یہ کام کیا گیا ہے۔ اور یہ مغالطہ انسان کے لیے پیش آ سکتا ہے، انسان اس غلط فہمی کے زد میں ہے۔ معرفت کے لحاظ سے ادراک اور فہم انسان کی سب سے زیادہ غلطی کے ارتکاب کی زد میں ہے، یعنی انسان کو حقائق کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ بعض قرآن کریم سے تعلق رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم کے ضمن میں علماء نے، مفسرین نے یہ بات نہیں کی، علیحدہ کی ہے کہ انسان حقائق کے ادراک پر کتنا قادر ہے، کتنی صلاحیت و قدرت ہے انسان کے اندر۔ انسان کے علاوہ جو حقائق کائنات میں موجود ہیں، مادی و غیر مادی، ان کو سمجھنے کی جس طرح سے وہ حقائق ہیں، ویسے ہی ان کو سمجھنے کی کتنی طاقت و صلاحیت ہے انسان کے اندر۔ سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا؟ جب سمجھ سکتا ہے تو کتنی حد تک ان کو سمجھ سکتا ہے؟ آیا مکمل طور پر ان حقائق کے ادراک پر قادر ہے یا نہ؟ مکمل قدرت نہیں رکھتا، یعنی مکمل معرفت ان کی نہیں ہو سکتی۔ بعض پہلوؤں سے کسی حد تک ان حقائق کی شناخت انسان کے لیے ممکن ہے۔ خب یہ بات علوم نے مفصل کی ہے، جیسے فلسفہ نے، کلام نے، یا دیگر بعض علوم نے، اور خصوصاً جدید کلامی ابحاث میں یہ بات زیادہ اہمیت کے ساتھ چھیڑی گئی ہے، بیان کی گئی ہے۔ مغربی دانشوروں نے بھی اسے بیان کیا ہے اور اپنے نظریات اس میں پیش کیے ہیں کہ معرفت حقائق انسان کے لیے کتنی ممکن ہے، اور جو معرفت ہے اس معرفت کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ آیا ہم اس معرفت پہ بھروسہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان نے حقیقت سمجھی ہے، حقائق کو ادراک کیا ہے، یہ حقائق انسان کی فہم سے ہٹ کر باہر ویسے ہی ہیں جیسے انسان کو نظر آ رہے ہیں، یا نہ یہ حقائق کچھ اور ہیں اور انسان کو کچھ اور طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مسلمان دانشوروں نے بھی اس میں بہت عمدہ اور عالی ابحاث اس میں بیان کی ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم نے بھی یہ حقائق بیان کیے ہیں، یعنی یہ پہلو انسان کی معرفت کا اور ادراک کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قرآن کے ضمن میں علماء نے یہ بات نہیں کی، جہاں ضرورت بھی ہے بات کرنے کی وہاں بھی نہیں کی، اور روایتی قسم کی تفسیری بحث کر کے ان آیات سے گزر گئے ہیں جن آیات میں حقیقت کی پہچان، حقیقت کی معرفت، حقیقت شناسی اور اس حقیقت شناسی کی قدر و قیمت کے بارے میں قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ کہ آیا قرآن کے نزدیک انسان ان حقائق کو ادراک کر سکتا ہے؟ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، دیگر تمام مخلوقات کے بجائے صرف انسان کے اندر یہ قابلیت ابھی تک ثابت ہوئی ہے کہ انسان جہاں پر خود کائنات کی ایک حقیقت ہے، حقائق دیگر کو سمجھنے کی طاقت و صلاحیت بھی انسان کے اندر ہے۔ اور جیسے پچھلی بات گزری ہے ہماری سورہ مبارکہ بقرہ کی، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیہ 31 میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا۔ یہ آیت از جملہ ان آیات میں سے ہے جس میں انسان کے لیے حقائق کی معرفت کو قرآن کریم نے تبیین کیا ہے۔ علّمَ آدم الاسماء کلھا، تمام حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دی ہے، آگاہی دی آدم کو، اور آدم نے وہ اسماء سارے حقائق سارے سمجھے، علم پورا کیا، حاصل ہوا، اور پھر وہ علم ملائکہ پر پیش کیا، اور ملائکہ نے اس علم سے تصدیق کی، اور پھر آدم کی برتری یا انسان کی برتری کے قائل ہوئے اور تسلیم ہوئے انسان کے سامنے۔ یعنی یہ وہ آیت ہے، آغاز میں دیکھیں تو پہلی آیت ہے جس میں صراحت کے ساتھ انسان کے لیے حقائق کا ادراک قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس ادراک کو کسی محدودیت کے بغیر، کسی قید و شرط کے بغیر ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے اسماء و حقائق تھے، اللہ نے آدم کو وہ حقائق تعلیم دیے، اور یہ بات اپنی جگہ ہوئی ہے کہ آدم سے مراد یہاں پر شخص نہیں ہے، فرد بشر اول نہیں ہے، بلکہ نوع ہے، نوع انسانی مراد ہے، اور یہ تعلیم بھی نوع انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی یہ ماجرا خلقت کا، خلافت کا، یہ نوع انسانی کا ماجرا ہے، نہ فقط ایک فرد کا تذکرہ ہے اور باقی افراد اس ایک فرد کی داستان فقط پڑھنے والے ہیں، بلکہ اس ماجرا میں نوع انسان شریک ہے اس تمام ماجرا کے اندر، یعنی خلقت میں، خلافت میں، تعلیم میں، حقیقت شناسی میں، اور پھر اس حقیقت شناسی کے آثار میں۔ ظاہر ہے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تعلیم دی ہے حقائق کی، اور آدم نے وہ تعلیم لی ہے، تو جیسے اللہ نے دی ہے ویسے تعلیم لی ہے، یوں نہیں کہ اللہ نے حقائق کی تعلیم کسی اور طرح سے دی ہے اور آدم نے کسی اور طرح سے لی ہے۔ مکمل طور پر جو تعلیم اللہ نے دی ہے وہ آدم نے وصول کی ہے، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور وہ اظہار تعلیم کا وہ ملائکہ نے مشاہدہ کیا ہے، جس کے بعد تسلیم ہوئے ہیں آدم کے یا انسان کے سامنے۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو حقائق کی اسماء کی تعلیم دی ہے تو جیسے حقائق ہیں ویسی تعلیم دی ہے، نہ کہ حقائق کچھ اور تھے اور آدم کو اللہ نے کچھ اور بنا کر حقائق دکھائے ہیں۔ جیسے تھے حقائق ویسے انسان کو اللہ نے حقائق کی تعلیم دی ہے، اور آدم نے بھی ویسے ہی تعلیم لی ہے، یا انسان نے، جیسے کہ حقائق تھے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہر حقیقت کی شناخت میں وہ صائب ہوتا ہے، یعنی درست شناخت اس کو ہوتی ہے۔ جیسی حقیقت ہے ویسے ہی ہر انسان جبراً صحیح شناخت کرتا ہے، اور شناخت میں غلطی اور غلط فہمی کا امکان نہیں ہے۔ وہ لوگ جو معتقد ہیں کہ حقائق سرے سے انسان کے لیے قابل شناخت نہیں ہیں، خوب ظاہر ہے بلا ثبوت و بلا دلیل بات ہے یہ، بلکہ دلیل کے مخالف ہے، دلیل اس کے الٹ قائم ہے کہ انسان حقیقت شناسی رکھتا ہے اور حقائق کو جیسے ہیں ویسے ہی پہچاننے کی قابلیت رکھتا ہے، اور وہ پہچان اس نے کی بھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان قابلیت رکھتا ہے حقیقت کی شناخت کی، صحیح شناخت کی، تو ہمیشہ اس کو صحیح شناخت ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں غلطی ہے اور فراوان ہے، معمولی غلطی بھی نہیں ہے۔ کئی مواقع پر انسان
غلطی کا شکار ہوتا ہے۔ انسان سے مراد نوع انسان، بنی نوع انسان، یعنی تمام افراد انسان اس معرض میں ہیں کہ شناخت میں غلطی بھی ہو جائے ان سے، اس معنی میں کہ ایک چیز حقیقت نہیں ہے اور انسان اس کو غلطی حقیقت سمجھ بیٹھے، یا ایک چیز جیسی حقیقت ہے ویسی انسان کو معلوم نہ ہو۔ یہ دونوں ممکن ہے اور کثرت سے روزمرہ انسان سے یہ غلطی سرزد ہوتی ہے۔ بس ایک مشکل حقیقت کی پہچان میں انسان کو یہ ہے کہ حقائق کو سمجھنے میں اس اصل کے بعد، اس ضابطے کے بعد کہ اصل حقیقت و حقائق کو سمجھنے کی قابلیت، صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے، اور یہ اس صلاحیت کے ذریعے حقائق کی شناخت مکمل اور صحیح کر سکتا ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اس شناخت میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے غلطی، لیکن اس غلطی پر مجبور نہیں ہے کہ حتماً غلطی کرے گا، بلکہ اس غلطی کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں جس وجہ سے غلط شناخت کر سکتا ہے انسان۔ چونکہ شناخت کے جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جو انسان کو وسیلے دیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان حقائق کی شناخت کرے، بعض اوقات ان وسائل کے استعمال میں انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور حقیقت کو جیسے ہے ویسے نہیں سمجھتا، کسی اور طرح سے اس کو ادراک کر لیتا ہے، اور پھر جیسے خود سمجھتا ہے اس کو حقیقت مان لیتا ہے۔ یہ زحمت نہیں کرتا کہ اپنی شناخت کو بھی کسی معیار پر پرکھے، کسی کسوٹی پر پرکھے کہ میری شناخت درست ہے یا نہیں، اور اگر وہ شناخت ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے، انسان نے جو سمجھا ہے حقیقت کو، یہ سمجھ انسان کی درست ہے، پھر اس کے بعد اس کو تصدیق کرے، تائید کرے اور اس کو حقیقت مان لے۔ لیکن یہ مرحلہ بعض اوقات طے کیے بغیر انسان ابتدائی طور پر کسی چیز کی شناخت کرتا ہے، اس شناخت کے مرحلے میں جو ضابطہ ہے اس کو کبھی مراعات نہیں کرتا، مد نظر نہیں رکھتا، اس کا لحاظ نہیں کرتا، اس ضابطے شناخت کو استعمال میں نہیں لاتا، اور چشم پوشی کر کے یا غفلت برت کر شناخت کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فہم اس کو حاصل ہوتی ہے اسے حقیقت کے مترادف قرار دیتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے حقیقت و حق کی شناخت کا، کہ جہاں پر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ نادانستہ بھی ہو سکتی ہے، یہ دانستہ نہیں ہوتی، یعنی انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ حقیقت کو جیسے ہے شناخت کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح شناخت کے علاوہ باقی بہت سارے عملی اقدامات ہیں جو انسان انجام دیتا ہے۔ مثلا انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس نیت کے ساتھ بناتا ہے کہ میں صحیح بناؤں، یا انسان کوئی چیز خریدتا ہے اس نیت کے ساتھ خرید رہا ہے کہ میں صحیح چیز خریدوں۔ انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ یہ صحیح حاصل کروں میں، لیکن صحیح کی تشخیص میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان عمدن یہ کام کرتا ہے کہ کسی چیز کو حقیقت بنا کر پیش کرتا ہے، اس کو حقیقت کا لباس پہناتا ہے جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ کام شناخت کے اندر غلطی کے امکان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات شاید شناخت کا یا معرفت کا جو طریقہ انسان استعمال کر رہا ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، الجھن نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان نہیں چاہتا کہ جیسی حقیقت ہے میں اس حقیقت کو ویسے ہی سمجھوں اور اس کو ویسے ہی پیش کروں۔ دونوں میں جانتے ہوئے یہ خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انسان کے اندر متعدد محرکات ہیں جو انسان کو تحریک کرتے ہیں، اکساتے ہیں
کہ معرفت میں جان بوجھ کر چشم پوشی کرے، حقیقت کو پنہان رکھے اور حقیقت جیسے ہے ویسے اس کو پیش نہ کرے، بیان نہ کرے، کسی اور طرح سے اس کو بیان کر دے۔ ہم لوگوں کے روزمرہ معمولات میں اگر دیکھیں تو فراوان یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلاً جب کوئی ضرورت مند آتا ہے کسی انسان کے پاس اور وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، اور وہ موجود ہوتی ہے، انسان نہیں دینا چاہتا، نیت یہ ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، کسی بھی وجہ سے، خست کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، احتیاط کی وجہ سے، تنگ دلی کی وجہ سے، کوئی بھی عامل ہو سکتا ہے، یا عدم اعتماد کی وجہ سے کہ اس شخص کو دوں گا یہ واپس نہیں کرے گا یہ چیز، وہاں پر انسان اس حقیقت کو پنہان کر دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے، خود بھی لا علمی ظاہر کر دیتا ہے اور اس شخص کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے یہاں۔ خوب یہ ایک واضح چیز ہے جو روزمرہ ہر آدمی اس کا روزانہ کئی مرتبہ ارتکاب کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اگر ہم لیں جہاں پر حقیقت کو پنہان کرتے ہیں، ہم چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ بعض اوقات قانونی لحاظ سے یہ پنہان کاری ٹھیک ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات قانون بھی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے دیگر محرکات کی وجہ سے، اندرونی محرکات کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے یا نفسانی عوامل کی وجہ سے یہ پنہان کاری کرتا ہے، یعنی حقیقت کو چھپاتا ہے یا جیسے حقیقت ہے ویسے اس کو پیش نہیں کرتا، خود سمجھ رہا ہے لیکن دوسروں کے سامنے اس کا انکار کر دیتا ہے یا اسے پنہان کر دیتا ہے۔ اسی طرح شناخت میں بسا اوقات خود انسان نہیں چاہتا کہ حقیقت جیسے ہے اسے ویسے پتہ چلے، چونکہ اس صورت میں بھی اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں، انسان کے خواہشات انسان کی ہیں، شہوات ہیں انسان کے اندر، مفادات ہیں انسان کے اندر، اغراض ہیں انسان کی متعدد، ان کے تحفظ کے لیے یا ان کی خاطر انسان حقیقت پہ پردہ ڈالتا ہے اور اس کو شناخت نہیں کرتا انسان۔ اور یہ بھی روزمرہ لوگوں کے معمولات میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح انسان کی شناخت کی راہ میں، جیسے قرآن کریم نے دیگر آیات کے اندر شناخت کے موانع انسان کے لیے ذکر کیے ہیں، اس کے متعلق پہلے آیات جو گزر چکی ہیں ان میں بھی یہ ذکر آیا ہے، اور بعد میں کثیر تعداد ایسی ہیں انسان کے لیے شناخت کے موانع ذکر کیے گئے ہیں۔ جیسے سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات 6 اور 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اسی طرح آیات 10 میں، یہ پورا سیاق ہی اسی باس کے بارے میں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اگر کفار کو آپ سمجھائیں نہ سمجھائیں، بتائیں نہ بتائیں، انذار کریں نہ کریں، ہر دو صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے موانع ذکر کی ہیں شناخت کے، اور وہ یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ ان کے دل بند کر دیے گئے ہیں، ان کی کانوں پہ کان بند کر دیے گئے ہیں سماعتیں، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پٹی باندھ دی گئی ہے۔ خوب یہ طرق شناخت ہے انسان کے پاس، دل، عقل، ذہن، یہ قلوب، اور اسی طرح کان اور آنکھیں یا سماعت اور بصارت، کہ بسا اوقات انسان کے سامنے ایک حقیقت قابل مشاہدہ موجود ہوتی ہے اور وہ نہیں کرتا مشاہدہ، اور کر بھی نہیں سکتا چونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ خوب ایک مثال تو اس کی یہ ہے کہ واقعاً کسی انسان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور حقائق کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یہ مراد نہیں ہے قرآن کریم کی کہ کسی کپڑے کی پٹی انسان کی آنکھوں پہ باندھ کے اور اسے پوچھا جائے نظر کچھ آ رہا ہے یا نہیں، بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ کپڑے کی پٹی پردہ نہیں ہے،
کھلی ہوئی آنکھیں ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن جو حقیقت دیکھنا چاہیے اس کو نہیں دیکھ پا رہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کی آنکھوں کے اوپر جو پٹی بندھی ہوئی ہے وہ پٹی کپڑے کی پٹی نہیں ہے یا مادی پٹی نہیں ہے، وہ فہم کی پٹی ہے۔ وہ جس طرح بعض روایات کے اندر بھی ہے کہ محبت انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ حبو کا شیئن یومی و یسم، تیری محبت کسی شے کے ساتھ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ محبت جس سے ہو، محبت کے ہوتے ہوئے انسان بہت سارے حقائق محبت کے پردے اور محبت کی پٹی کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ بات بھی ہم خود اپنے اندر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، دوسروں کے اندر بھی، کہ جس سے ہمیں محبت ہے اس محبت والے محبوب کے حقائق ہم سے پوشیدہ ہوتے ہیں، چونکہ محبت آڑے آ جاتی ہے۔ اسی طرح بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، یہ بھی پٹی بن جاتی ہے حقائق کو سمجھنے میں۔ خوب کان بھی اسی طرح سے، کانوں کے اندر بھی پردہ بن جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، یعنی آوازیں سنائی دیتی ہیں انسان کو، آیات یا حقائق سنائی دیتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں پاتا موانع کیا ہیں۔ جیسے روایت کے مطابق حب اور بغض ہے، یا اسی طرح خواہشات ہیں، اسی طرح تمایلات ہیں، آفات ہیں انسان کی معرفت اور انسان کی شناخت آفات میں گرفتار ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی بعض حقائق کو شناخت نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات کوئی نظریہ انسان کے ذہن میں پٹی بن جاتا ہے، دماغ میں آ جاتا ہے، عقیدہ انسان کا پٹی بن جاتا ہے، اور اس عقیدے اور اس نظریے کی وجہ سے کسی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھ پاتا۔ اور اس طرح قرآن کریم نے تمام قرآن کے اندر اس باعث شناخت کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن علماء نے اس پہلو کو قرآن سے پیش نہیں کیا، بلکہ دیگر منابع کے ذریعے سے پیش کیا ہے۔ شناسی کی باتیں ہیں یا دیگر کلامی باتیں ہیں۔ جب معترضین اور منکرین کوئی شبہ کرتے ہیں تو پھر علماء ان ابحاث میں آتے ہیں، ورنہ خود سے قرآن کریم کی رہنمائی کی روشنی میں یہ ابحاث پیش نہیں کرتے زیادہ، کہ انسان کی شناخت کو کون سی مشکلات رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ خوب اس طرح آگے بھی ہے کہ جو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، اگر وہاں پہنچتے ہیں ہم ایک ایک آیت پر، وہاں ضمناً یہ اشارہ ہوگا کہ یہاں پر انسان کی شناخت، اس کی قدر و قیمت اور اس کو حائل رکاوٹیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ ان رکاوٹوں کو دور کر کے میں نے حقیقت کو پرکھنا ہے، یعنی یہ پٹیاں اتاریں، یہ مہریں دل کی ختم کریں، مہریں لگوا کے پھر انسان سمجھے کہ میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، میں دین سمجھ سکتا ہوں، میں حقائق پرکھ سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ مہریں بہت مختلف طرح کی ہیں، مقدس مہریں ہیں، نامقدس مہریں ہیں، اور اس میں قرآن نے شناخت میں آبا پرستی، بزرگ پرستی، یہ سب موانع شناخت ذکر کیے ہیں، تقالید اور بھیڑ چال، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے موانع شناخت کے ذکر کیے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، یہ اس وقت حقائق کو شناخت کرتی ہے جب یہ آزاد ہو، جب اس پہ پٹیاں نہ ہوں، اس کے اوپر پردے نہ ہوں، حائل نہ ہوں، رکاوٹیں نہ ہوں، ورنہ اگر اس عقل کو اندر سے، انسان کے اندر سے محرکات متاثر کریں اور باہر سے کچھ پٹیاں انسان کے دماغ پر باندھ دی جائیں، پھر یہ حقیقت شناخت نہیں کر سکتا۔ خوب پس یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ حقیقت انسان کے سامنے ہو اور انسان اس حقیقت کو شناخت نہیں کر پاتا، چونکہ موانع اور رکاوٹیں درپیش ہیں۔ پس شناخت میں غلطی انسان کے لیے ممکن ہے، اور عمدن و جان بوجھ کر بھی انسان اپنے مفادات کی خاطر، اپنی منفعت کی خاطر، اپنی حرص و طمع کی خاطر انسان حقائق کا انکار کرتا ہے، حقائق پہ پردہ ڈالتا ہے،
اور حقائق کو مخدوش کرتا ہے، یعنی حقائق کی آمیزش کرتا ہے غیر حقیقت کے ساتھ، باطل کے ساتھ، اپنے مفادات کے لیے جان بوجھ کر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، اس کے باوجود اس کو باطل بنا کر یا باطل کا رنگ چڑھا کر اس حقیقت کو پیش کرتا ہے، یا باطل ہے، ایک حقیقت نہیں ہے، واضح ہے کہ اس شے کو جیسے یہ پیش کر رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی شاہد و گواہ علمی اس بات پر نہیں ہے، لیکن یہ شخص اس کو حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ ان مفادات کی خاطر جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، جس کی طرف پہلے بھی اشارہ گزرا ہے قرآن کی پہلی آیت میں، اس سے یعنی یہ 42 نمبر آیت ہے، 41 نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں آپ ثمن قلیل مت حاصل کرو، یعنی مادی مفادات کی خاطر اور مالی مفادات کی خاطر انسان یہ کام کرتا ہے، حق کو باطل بنا کر، باطل کو حق بنا کر، حق کو باطل میں آمیزش کر کے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اشتراء ثمن قلیل اس نے کرنا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو بنی اسرائیل نے آغاز کی تھی، ابھی مسلمان اس میں آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کو، خصوصاً یہود کو یہ آیات جب سنائیں تو مسلمان اس وقت تک اس آفت سے پرہیز کرتے تھے، یعنی دین فروشی نہیں کر رہے تھے، آیات فروشی نہیں کر رہے تھے، ابھی یہ کاروبار مسلمانوں میں نہیں شروع ہوا تھا، یہ یہود اور بنی اسرائیل کے اندر رائج ہو چکا تھا، اس لیے انہیں روکا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے روکا ہے کہ یوں نہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ممنوع ہے، مومنین کے لیے مجاز ہے، جائز ہے کہ وہ دین فروشی کر سکتے ہیں، وہ حقائق کو پنہان کر سکتے ہیں، وہ تلبیس حق بالباطل کر سکتے ہیں، اور وہ حق کا کتمان کر سکتے ہیں، چونکہ نہ ہی بنی اسرائیل کو ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نمونے کے طور پر کہ یہ قباحتیں ان کے اندر تھی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ محکوم ہوئے ہیں، اور یہ احکام عمومیت رکھتے ہیں، جتنے بھی بنی اسرائیل کے لیے ذکر کیے گئے ہیں یہ سب مومنین کے لیے بھی ہیں، یعنی آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے، التباس حق بالباطل اور کتمان حق نہیں کر سکتے، قاتم چھپانے کو کہتے ہیں، تلبیس لا تلبس الحق بالباطل، تلبیس یا التباس جس مادہ سے لباس، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ لباس، قرآن میں بھی متعدد آیات کے اندر لفظ لباس استعمال ہوا ہے، اور عربی میں اصل بنیادی طور پر لباس عربی لفظ ہے، لبس لام بے سین، اس سے یہ لفظ بنا ہے لباس، اور متعدد دیگر الفاظ عربی قواعد اور ضوابط کے مطابق لابس ہے، ملبوس ہے، تلبیس ہے، التباس ہے، ملتبس ہے، ملتبس ہے، اور اس کے دیگر مشتقات افعال بھی اس سے مختلف بنتے ہیں فعل کی صورت میں، اور اسماء بھی اور دیگر مشتقات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تلبیس یا التباس ہے۔ لبس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، پنہان کر دینا، کسی شے کے اوپر دوسری شے ڈال دینا، اس کو لبس کہتے ہیں۔ اور انسان جو کپڑے پہنتا ہے اور اس کو لباس کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس سے انسان کا تن ڈھانپا جاتا ہے، اور لباس کا معنی ہی ڈھانپنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ کپڑے سے، یعنی اس کی جنس ثوب ہو، کپڑا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس جسم کو ڈھانپنے سے، جس چیز سے کسی دوسری چیز کو ڈھانپ دیا جائے، اس کو لباس کہتے ہیں، وہ لبس ہے اور لبس ہے، وہ چونکہ جسم کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اب
حق کو لا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل میں ملاؤ مت، مخلوط مت کرو، یعنی حق کو لباس باطل نہ پہناؤ اور باطل کو لباس حق نہ پہناؤ۔ یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بہت سارے جرائم کی بنیاد ہے یہ کہ انسان حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر، یا حق اور باطل دونوں کو مخلوط کر کے اور حق و باطل کا ایک آمیزہ یہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ قتم چھپانے کو کہتے ہیں، پنہان کر دینے، ڈھانپ دینا کسی چیز کو، اوجھل کر دینے کو قتم کہتے ہیں۔ اور حق کو کتمان بھی نہیں کرنا تم نے، یہ بھی جرم ہے۔ تلبیس بھی نہیں کرنا، یعنی کوئی انسان کہے کہ حق بالکل چھپا ہی دے، نام ہی نہیں لیتا، نہ حق بیان کرتا ہے، نہ حق کو باطل کے ساتھ پیش کرتا ہے، مخلوط کر کے پیش کرتا ہے، بلکہ سرے سے حق کا تذکرہ ہی نہیں کرتا، حق کو حذف کر گیا ہے، سینسر کر دیا اس نے۔ یہ کتمان حق ہے۔ جو چیز اللہ کے دین میں ہے، جو کتاب خدا میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیان کی ہے، جو حکم شریعت صفحہ شریعت میں آ چکا ہے، اس سے آگے بیان نہیں کرتا، چھپا دیتا ہے۔ پوچھے بھی لوگ تو کہتا ہے اس طرح کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، اس طرح کی آیت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط کر دیتا ہے، یعنی لباس ان کو لبس کرتا ہے، حق کے اوپر باطل اور باطل کے اوپر حق چڑھا کر کبھی باطل کو حق بنا کے پیش کرتا ہے، کبھی حق کو باطل بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی حق اور باطل ملا کر ایک حقیقت بنا کر یا ایک حقیقت نما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور جیسے عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا اور یہ قرآن بنی اسرائیل کو سنایا جا رہا ہے اور انہیں حکم دے رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس وقت تک مومن مسلمین اس بیماری اور اس آفت اور اس قباحت و جرم کا مرتکب نہیں ہوئے تھے، ابھی انہوں نے سیکھا نہیں تھا اس طرح سے۔ بنی اسرائیل کو اس لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن آج کی موجودہ صورتحال اگر دیکھیں اور سابقہ تاریخ میں دیکھیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور خصوصاً جب بنو امیہ اور بنو عباس اور یہ ادوار گزرے ہیں، تو یہ اصل دین بن گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا رویہ اور وتیرہ یہ مسلمانوں کا اصل دین بن گیا۔ علماء نے یہ مہارتیں سیکھیں باقاعدہ، تلبیس حق بالباطل اور کتمان حق کے انہوں نے ہیلے اور جواز ڈھونڈے انہوں نے، اور آج خصوصاً موجودہ دور میں موجودہ مسلمانوں کے ساتھ یہی کام ہو رہا ہے، کثرت سے ہو رہا ہے، نہ کہ محدود سطح پر ہو رہا ہے، وسیع سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، اور ہر لیول پر، ہر سطح پر یہ کام ہو رہا ہے۔ مثلاً اگر اس کو ہم عام لوگوں کے درمیان دیکھیں، مجالس میں، محافل میں، منابر میں، تقاریر میں اور ان دینی امور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ کام سب سے زیادہ انجام پا رہا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پیش کرنا۔ ظاہر تاریخ بھر میں ہوتا رہا ہے، بنی اسرائیل بھی کرتے رہے ہیں، بنی اسرائیل کے بعد بنو امیہ نے مکمل طور پر یہ ان سے طریقہ سیکھا ہے، اور اس کو بنو امیہ نے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو کامیابی کے ساتھ اور زیادہ وسعت کے ساتھ استفادہ کیا ہے، اور اسی سے یہ رواج بن گیا لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان زیادہ ارتکاب کرتے ہیں اس کا، اس لیے جیسے ابھی بنی اسرائیل کی کتابیں اور جو الہی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، انہوں نے اس کے اندر بھی یہی کام کیا۔ بعد کی آیت بھی آ رہی ہے اور اس میں بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے تلبیس حق کیا، حق کے ساتھ باطل ملایا، کتمان بھی کیا، تحریف بھی کی، یعنی ایک تیسرا جرم بھی ساتھ انجام دیتے تھے۔
تلبیس کرتے تھے، تدلیس کرتے تھے، کتمان کرتے تھے اور تحریف کرتے تھے، یعنی جا بجا کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے، کانٹ چھانٹ کرتے تھے، توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے حقائق دینی اپنی آسمانی کتابوں کو۔ اس لیے یہ آسمانی کتابیں آج قابل اعتماد نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں چونکہ انہوں نے تحریف کی ہے، قرآن نے گواہی دی ہے ان کی تحریف پر، اور خود ان کے ہاں بھی یہ تحریف مسلمات میں سے، اس کا وہ انکار نہیں کرتے، اور ان کے جو مختلف مجموعے ہیں کتابوں کے، مختلف نسخے ہیں، ان کے اندر بھی اگر انسان موازنہ کرے تو یہ تحریف وہاں واضح نظر آتی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے معتبر قرآن کی گواہی ہے کہ انہوں نے اپنی ان کتابوں کے اندر تحریف کی ہے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا آج اگر ایک مسلمان انجیل کو اور تورات کے موجودہ نسخوں پر اعتماد کر کے اور عمل کرنا شروع کرے، یہ درست نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ آسمانی کتابیں تھیں، یہ اللہ کی آیات تھیں، یہ اللہ کا کلام تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر اللہ کے کلام میں دخل اندازی کی ہے، اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی کتاب میں اگر انسان دخل اندازی کرے تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا۔ تو جو کتابیں مسلمانوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اللہ کی نہیں ہیں، خود انہوں نے لکھی ہیں، کسی دینی موضوع پر لکھی ہیں، مثلاً حدیث کی کتاب لکھی ہے، مثلاً انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی ہے، مثلاً انہوں نے اخلاق کی کتاب لکھی ہے، عقائد کی کتاب لکھی ہے، اگر اس کے اندر بھی یہی کام ہوا ہے، تلبیس حق بالباطل اور قتم حق اور تحریف، تو انجیل و تورات اللہ کی کتابیں ہونے کے باوجود تلبیس اور قتم حق اور تحریف کی وجہ سے اعتماد اپنا کھو بیٹھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے علماء کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی تک معتبر ہیں، جن کے اندر تلبیس ان سے زیادہ ہوا ہے، تدلیس ان سے زیادہ ہے، کتمان ان سے زیادہ ہے اور تحریف بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کتابیں قابل اعتماد ہیں اور یہ کتابیں حجت ہیں، یہ کتابیں انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں، بلکہ قرآن کا متبادل ہیں یہ کتابیں۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف اس آیت کے ذیل میں ہمیں توجہ کرنی ہے، یا خصوصاً بعد کی جو تحریف کی آیات آئیں گی ان کے ذیل میں، کہ اگر کسی آسمانی کتاب میں یہ عمل انجام دیا جائے وہ اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر کسی بشری کتاب میں یہی کام خود مصنف نے کیا ہو یا مصنف نے جن منابع سے یہ لی ہیں یہ چیزیں ان کے اندر یہ کام ہوا ہے، یہ کتمان حق ہوا ہے، تلبیس حق بالباطل ہوا ہے، تدلیس ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، وہ کس طرح اتنی آسمانی کتابوں کے درجے کی کتابیں بن سکتی ہیں اور ان پر اعتماد کیسے جاری ہو سکتا ہے، جبکہ یہی ان کے اندر بھی یہ عیب یہ پایا جاتا ہے، یہ تلبیس حق بالباطل کا۔ اور اسی طرح ہم ممبروں پہ دیکھیں، مختلف اغراض کے لیے حق کو توڑ مروڑ کر باطل کے ساتھ آمیزش کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن نہ عوام اس کی حساسیت کو دیکھتے ہیں جو قرآن حساسیت انہیں بتا رہا ہے، اور نہ ہی علماء، نہ خواص، نہ خود یہ تلبیس کرنے والے متوجہ ہیں کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں، اور جن کے سامنے کرتے ہیں اور جن کے لیے کرتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر حساس نہیں ہیں، چشم پوشی کر کے۔ بلکہ اگر آج ہم موجودہ انسانی نسل اور مسلمانوں کی نسل کو دیکھیں ہم، تو مدلس اور ملتبس مطالب زیادہ قبولیت ہے ان کی، یعنی حق و باطل جہاں ملا ہوا ہے، جہاں تدلیس ہوئی ہے، تلبیس ہوئی ہے، اور جہاں حق کتمان کیا گیا ہے، اس کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے بجائے اس کے جس کو پورے حفاظت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اگر حق کو باطل سے بالکل نکھار کے فقط حق بیان کیا جائے اور پذیرائی کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا جائے،
اور دوسری طرف حق باطل سے ملا ہوا یہ پیش کیا جائے تو لوگ عوام اس ملتبس یا اس مدلس بات کو، مخلوط بات کو زیادہ پذیرائی دیتے ہیں، قبولیت زیادہ، یعنی مزاج ان کے اس طرح کے بن چکے ہیں کہ اس طرح کا دین انہیں زیادہ پسند آتا ہے۔ تلبیس حق بالباطل اور کتمان حق کے زمرے میں بہت کچھ آتا ہے۔ آج کے نسل کی بات کر رہے ہیں، چونکہ قرآن اس نسل کے لیے ہدایت ہے، اور اس نسل کو قرآن اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ سابقہ نسلوں کے لیے اگر ہدایت تھا بھی، انہوں نے اس سے ہدایت لی ہے یا نہیں لی ہے، ہر دو صورتوں میں ہم پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اگر وہ سابقہ نسلیں قرآن سے ہدایت لے کے دنیا سے چلی گئی ہیں تو مبارک ہو ان کو، ہنیئا لہم، ان کو اللہ اس کا اجر دے گا اور وہ اس سے بہرہ مند ہوں گے آخرت میں۔ لیکن اگر وہ محروم چلے گئے ہیں خدا نخواستہ اور قرآن سے ہدایت نہیں لے سکے، تو ان کا کوئی عمل ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا، کہ چونکہ انہوں نے، سابقہ نسلوں نے قرآن سے ہدایت نہیں لی، یا انہوں نے قرآن کے متبادل مدلس چیزوں کو زیادہ اہمیت دی ہے، چونکہ پہلے والے بزرگ سابقین یہ کام کرتے رہے ہیں، بس ہمارے لیے یہ جواز پیدا ہوتا ہے۔ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ وہ جو کر گئے ہیں اس کا لہم ما کسبوا وعلیہم ما اکتسبوا، جو انہوں نے کیا ہے اگر درست کیا ہے تو اس کا اجر پائیں گے، اگر غلط کیا ہے تو اس کی سزا پائیں گے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ موجودہ نسل قرآن کو اس نیت سے سمجھے کہ یہ قرآن فقط ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ آنے والی نسلیں ابھی آئی نہیں ہیں، گزشتہ نسلیں گزر چکی ہیں، اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ ہدایت کا منشور اور مسودہ یہ فقط ہمیں مخاطب ہے۔ تو آج کی ہدایت اگر قرآن سے نہیں برآمد ہوتی اور آج کے مصادیق پر قرآنی اصول تطبیق نہیں ہوتے، تو یہ نہ تفسیر کہلاتی ہے اور نہ تبلیغ کہلاتی ہے، اور نہ اس قرآن فہمی یا قرآن گوئی کا کوئی فائدہ ہے اس کا۔ جیسا روایت میں بھی لا خیر فی قرأۃ لا تدبر فیہا، اس قرآن خوانی میں کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر تدبر نہ ہو۔ اور اس طرح کی دیگر روایات ہیں کہ جس قرآن خوانی میں ہدایت نہ انسان کو ملے، اس قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں، اس قرأت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج میں خصوصاً یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ آج مصادیق تلبیس حق بالباطل کے اور کتمان حق کے کون سے مصادیق ہیں؟ فرقے کی جو ذہنیت ہے، یعنی فرقہ پرستی کی ذہنیت، فوراً حقائق قرآن کی آیات کو فوراً فرقوں کی طرف مائل کر دیتے ہیں، اور فرقے کے حقائق کے اوپر تطبیق کر کے باقی امور کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت تک سب کے لیے، تمام بشریت کے لیے ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جامع ہدایت ہے، اس ہدایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ابھی اشارہ کیا کہ ایک بہت اہم پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، شناخت، معرفت اور حقیقت شناسی کا انسان کے لیے امکان، اور اس حقیقت شناسی کی قدر و قیمت اور اس کی ارزش، یہ سب کچھ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن یہ بات کیوں نہیں کرتے ہم قرآن میں؟ اس لیے کہ کسی فرقے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ فرقہ وارانہ باس نہیں ہے، یہ عالمانہ باس ہے، یہ فلسفیانہ باس ہے، یہ معرفت شناسانہ باس ہے، یہ حکیمانہ باس ہے، یہ قرآن شناسی کی باس ہے، نہ فرقہ پرستی کی باس۔ تو جن باسوں کا فرقہ سے تعلق نہیں ہے، وہ باتیں قرآن کی بالکل متروک اور مہجور ہیں، ان میں کسی فرقے کے علماء کوئی باس نہیں کرتے۔ ہم تمام فرقوں کی تفاسیر الگ الگ اٹھا کے دیکھ لیں، ان موضوعات پر زیادہ بولتے ہیں جو فرقوں کے اندر موضوعات مورد نزاع بنے ہیں، یا فرقوں کے اعتقادات کے ساتھ جو موضوعات سازگاری رکھتے ہیں۔ لیکن شناخت کی باتیں، معرفت کی باتیں اور علم شناسی کی باتیں یہ فرقہ وارانہ نہیں ہیں، اس لیے ان کی طرف نہیں آتے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم
جب ہدایت ہے، جامع ہدایت ہے قرآن کے اندر، وہ تمام بشریت کے لیے ہے، یہ اعتقاد ہے ہمارا، جس طرح قرآن نے خود دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور بشر کے لیے ہدن للناس ہے، اور اس کے اندر ساری ہدایت انسان کے بارے میں موجود ہے۔ اب جو موجودہ ہم جب قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں یہ ہدایت کیوں نہیں نظر آتی، قرآن میں ملتی کیوں نہیں ہے، ہم قرآن سے حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اسی نقطے کی وجہ سے کہ کتمان کا عمل جو قرآن کے بارے میں اور قرآنی حقائق کے بارے میں ہوا ہے، وہ بنی اسرائیل کی نسبت کہیں زیادہ یہ جرم مسلمانوں نے کیا ہے، تلبیس حق بالباطل اور کتمان حق۔ اگر آج قرآن نازل ہو یا قرآن کا کوئی پارہ حصہ آج نازل ہو، فرضی طور پر کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر نازل ہو تو آج بنی اسرائیل کو یہ یاد نہیں دلایا جائے گا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آج مسلمانوں کو یاد دلایا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، آپ یاد کرو آپ کو ہم نے کیا کیا دیا اور کیا سکھایا، اور آج آپ کے پاس کیا ہے موجود۔ اس کتمان کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ مثلا دین جس کے اندر جامعیت ہے، دین کے اندر ہستی شناسی ہے، کائنات شناسی ہے، لیکن آج ہمارے تبیین میں، تفسیر میں کائنات شناسی نہیں ہے موجود، یہ کتمان ہے یہ ایک۔ اسی طرح دین نے ہدایت کا جو نظام انسان کے لیے پیش کیا ہے، سماجی نظام ہے، جیسے دین نے انسان کی ہدایت کی ہے، انسان کی سیاسی ہدایت کی ہے، سماجی ہدایت کی ہے، اور معیشتی ہدایت کی ہے، اخلاقی ہدایت کی ہے، ثقافتی ہدایت کی ہے۔ خوب یہ سب اب کہاں ہیں قرآن دین شناسی میں جو مسودے ہمارے پاس موجود ہیں؟ فقط عبادات ہیں، فقط عبادات۔ اور قرآن نے عبادات، جیسا کہ علماء نے یہ آیات نکال کے ان کی جمع بندی کی ہے، 500 آیات ہیں قرآن کی مقررات ملا کر عبادات کے متعلق۔ باقی جو 6000 آیات ہیں قرآن کریم کی، وہ آیات ساری کتمان کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان کے موضوعات یا ہستی شناسی، کائنات شناسی سے مربوط ہیں، یا مکتب شناسی سے مربوط ہیں، یا نظام شناسی سے مربوط ہیں۔ وہ تمام امور سارے کتمان کے زمرے میں ہیں۔ فقط عبادات قرآن سے حاصل کی ہیں، باقی کدھر گیا؟ باقی کتمان ہیں۔ اور یہی قرآن بنی اسرائیل کو کہہ رہا تھا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے کہ قرآن میں اتنی آیات ہیں، اور ان ساری آیات کے اندر اللہ نے ہدایت پیش کی ہے، تو کہاں گیا ان ہدایات کا، ان آیات کا مفاد و مواد کہاں گیا؟ ان کی ہدایت کہاں گئی؟ آج آپ کی دینی کتابوں میں، آپ کی توضیح المسائل میں، آپ کے توضیح الاعتقاد میں، آپ کے توضیح النظام میں اتنی توضیحیں اول ہے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی ہیں تو صرف عبادات ہیں آپ کی، باقی دین سارا کتمان ہو گیا۔ اور یہی وہ مصداق ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ بنی اسرائیل کو قرآن یہ جرم یاد دلوا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے مکمل نظام دین دیا تھا، تم نے اس کے اندر یہ جرم کیے ہیں۔ ایک، اس کا انکار کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول کافر نہ بنو۔ اب جب رسول اللہ آپ کے پاس دین لے کر آئے ہیں تو اول کافر ہونے کا اعزاز اپنے نام مت کرو، آپ قبول کر لو جو کچھ رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں۔ دوم، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، آیات خدا فروخت نہ کرو، تجارت نہ کرو اس کے اوپر، یہ جرم ہے تمہارا۔ اور تیسرا جرم یہ ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مخلوط مت کرو۔ اور چوتھا جرم یہ ہے کہ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو کتمان مت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ جانتے ہو تم حق کو اور پھر یہ کام کر رہے ہو۔ اب ظاہر ہے یہ جرائم بنی اسرائیل کے ہیں اور اتنے ناپسندیدہ ہیں، ناروا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آغازین آیات میں اس طرف دعوت کے بعد ان کا رویہ دیکھ کر
یہ جرم یاد دلائے ہیں کہ یہ جرم تم نے کیے ہیں، تو کیا یہ جرم بنی اسرائیل کرے ان کو یاد دلائے جائیں گے، مسلمان کریں انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ بے شک کتمان کرو، آپ کا کتمان بھی اجر ملے گا، آپ کی تلبیس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، اور آپ کی تدلیس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ حق باطل سے ملاؤ، باطل حق سے ملاؤ، حق سارا چھپا دو، دین سارا پنہان کر دو، ہر صورت میں آپ کو اجر عظیم اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اب یہ تو بنی اسرائیل سے بدتر صورتحال مسلمانوں کی اس وجہ سے ہو گئی ہے، اور دین سے دوری، قرآن سے دوری اس وجہ سے ہو گئی ہے۔ یہ جرائم جو قرآن کریم نے یاد دلوائے ہیں بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل نے وہ جرم قبول نہیں کیے، اپنا کام جاری رکھا، لیکن مسلمانوں نے وہ جرم ان سے سیکھ لیے ہیں۔ اور یہ زیادہ تأسف آور ہے کہ جس قوم کو یا جس ملت کو قرآن نے خیر امت بنایا تھا، وہ انہی جرائم کا مرتکب ہو کر آج وہیں کھڑی ہوئی ہے جہاں پہلے بنی اسرائیل کھڑے ہوئے تھے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس آیت کی تشریح میں موجودہ زمانے کے مصادیق، تلبیس حق بالباطل اور قتم حق کے مصادیق ذکر کریں۔ بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، تلبیس ابلیس نام کی کتابیں لکھی ہیں، تلبیس حق بالباطل کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، تدلیس کے نام سے لکھی ہیں، لیکن وہی فرقہ وارانہ ذہنیت کے ساتھ لکھی ہیں، دین شناسانہ ذہنیت سے نہیں لکھی ہیں۔ فرقہ واریت کو اور فرقہ وارانہ شناخت کو ہم شناخت دین نہیں کہہ سکتے، بلکہ دین سے دوری اور دین سے غفلت کا ایک منبع فرقہ وارانہ دین کی شناخت ہے، چونکہ فرقہ وارانہ شناخت میں خود ہی دین کتمان ہو جاتا ہے۔ تلبیس کیے بغیر فرقہ قرآن سے نکالا ہی نہیں جا سکتا جب تک حق باطل کے ساتھ اور باطل حق کے ساتھ مخلوط نہ کیا جائے، چونکہ فرقے میں جو چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہے، حق ثابت کرنی ہے، بے شک اس کا حق کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو، اور ہر باطل جو فرقے کا حصہ بن گیا اس کو حق ثابت کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو فرقے سے باہر رہ گئی ہے اس کو کتمان کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے آپ نے، اور یہ فتویٰ دینا ہے کہ کوئی بات ایسی ذکر نہ کرو جس سے دوسرے فرقے کو تقویت پہنچتی ہو۔ یہ فرقہ وارانہ ذہنیت انسان کو اس جرم کا ارتکاب کرواتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگلا حکم ان کے لیے یہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اقامت الصلاۃ کرو، ایتاء الزکوٰۃ کرو، اور راکعین کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔